السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا میں بہت ساری ایسی پراسرار چیزیں ہیں جو اکثر و بیشتر لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے نیٹ کے اوپر بھی بہت کچھ سرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ علماء سے یا دنیا میں جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی اس طریقے کے سوالات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کے اندر ایک علاقہ ہے ایریا 51 کے نام سے۔ نواڈا ڈیزرٹ ایک علاقہ ہے امریکہ کے اندر۔ اس ڈیزرٹ کے اندر کئی کلومیٹر، مطلب سینکڑوں کلومیٹر اندر جا کے، جہاں آبادی نہیں ہے، صحرا ہے، وہاں پر جو ہے یہ علاقہ موجود ہے۔ اس علاقے کے بارے میں بہت ساری پر اسرار باتیں موجود ہیں۔ بہت ساری کا مطلب یہ ہے کہ شاید ایک بھی صحیح نہ ہو۔ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے وہاں پر ایلینز کو دیکھنے کی بھی باتیں کہی ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر ایلینز کے اوپر تجربے کیے جاتے ہیں۔ یہ جگہ انتہائی خفیہ ہے، یہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مان لیجئے اول تو یہاں پہنچ نہیں سکتا، سینکڑوں کلومیٹر اندر جو ہے آبادی سے دور، جہاں کھانے پینے رہنے کا، سروائیو کرنے کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے، یہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن اگر کسی طریقے سے کوئی بندہ یہاں پہنچ جائے تو ایسا غائب ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں کسی کو نہیں ملتا، حتیٰ کہ اس کے غائب ہونے تک کا کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا۔ بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی سوئی بھی گر جائے تو ایٹم بم جیسے پھٹتا ہو اس کے برابر آواز وہاں پر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ڈیوائسز وہاں پر لگا رکھے ہیں۔ بہرحال یہ نو فلائی زون بھی ہے، یہاں سے کوئی جہاز وغیرہ پرواز نہیں کر سکتا، یہاں سے دور ہٹ کر کے جو ہے ہوائی جہاز وغیرہ گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خدا نخواستہ یہاں پر اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، جیسے ویسے تو کوئی جہاز وغیرہ نہیں گزرتا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر خود کچھ تحقیقات ہوتی ہیں، کچھ نئی ایجادات ہوتی ہیں، اور وہاں پر کچھ نئے نئے جہاز وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ امریکہ کے بڑے مضبوط اور بڑے محنتی سائنٹسٹ جو قابل ہوتے ہیں، بڑے زبردست صلاحیت والے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر چھپ کر خفیہ محنتیں کر رہے ہیں، خفیہ ہتھیار بنا رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں میں اس طریقے کے جہاز بھی ہیں جو رڈار پر نہ آئے، جن کے اندر کسی قسم کی کوئی آواز نہ ہو، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں اس طریقے کے دعوے کیے گئے ہیں کہ اس طریقے کے جہاز بھی بعض علاقوں کے اندر دیکھنے میں آئے ہیں کہ نہ ان کو رڈار پر سپورٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی آواز ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ خفیہ ٹیکنالوجی کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے کہ ان کے جہازوں میں آواز تک نہیں ہوتی، انجن ہوتا ہے لیکن آواز نہیں ہوتی۔ آپ بتائیں کہ اگر اس طریقے کی ٹیکنالوجی پر امریکہ کام کر رہا ہے، اور اگر اس طریقے کی ٹیکنالوجی کو بنانے کے قریب ہے یا بنا چکا ہے، تو یہ ٹیکنالوجی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور لوگ اس کے بارے میں کتنا زیادہ جو ہے ڈر جائیں گے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر اس طریقے کی ٹیکنالوجی تیار ہو چکی ہے اور وہاں پر اس کی پریکٹس ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، یا اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس طریقے کا اگر کوئی حادثہ وہاں پر پیش آ جائے، وہاں یا اس کے آس پاس، تو پتہ ہی نہیں چلتا، فوراً ملٹری اور وہاں کے جو خفیہ لوگ ہیں وہ اس کو، اس حادثے کی جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ میڈیا کو، عام بندے کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جو ملک کی پولیس ہے، لوکل پولیس، ان کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور چند منٹوں کے اندر وہ جو حادثے کی جگہ ہوتی ہے اس کو ایسا کر دیا جاتا ہے جیسے یہاں پر کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں جو قریب لوگ ہیں، حالانکہ سینکڑوں کلومیٹر دور تک ہے آبادی، آبادی قریب نہیں ہے، لیکن جو بھی قریب ہے، جو بھی قریب ہے، جہاں تک بھی قریب ہے، وہاں کے لوگ جب عجیب و غریب قسم کی آوازیں اس ایریا سے سنتے ہیں، کیونکہ ان کے موبائلوں میں، ان کے ٹی ویوں میں، ان کے ڈیجیٹل ڈیوائسز کے اندر عجیب و غریب قسم کی آوازیں بعض مرتبہ وہ لوگ محسوس کرتے ہیں۔ کبھی اس طریقے کا کوئی حادثہ پیش آ جائے جیسے کہ میں نے بتایا، اور وہاں کے مقامی لوگ اس حادثے کی تصویر لیں، یا وہاں پر عجیب و غریب قسم کی اڑن تشتریاں اڑتی ہوئی دکھائی دیں، اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں، تو بتایا یہ گیا ہے کہ آٹومیٹک طور پر ان لوگوں کے موبائلوں سے اس طریقے کے ویڈیوز غائب ہو جاتے ہیں، خود ہی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کس نے ڈیلیٹ کیا۔ اندازہ لگائیے کہ اتنی خطرناک لیول کی ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے کہ اپنے مقامی شہریوں تک پر ان کی کس قدر خطرناک لیول کی نظر جو ہے موجود ہے۔ بہرحال جب اس طریقے کا کوئی حادثہ یا اس طریقے کی کوئی بات پیش آتی ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، ملتا بھی ہے تو اس ثبوت کو غائب کر دیا جاتا ہے، کوئی چشمدید گواہ بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی غائب کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے دعوے صرف دعوے ہی بن کر رہ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جمہوریت کا چیمپئن سمجھا جانے والا اور انسانی آزادی، شخصی آزادی کا نعرہ لگانے والا امریکہ، جب اس کے سامنے ایسی کوئی بات پیش آتی ہے تو اس کو ہوا کے اندر غائب کر دیتے ہیں۔ بہرحال ایلین وغیرہ کی باتیں تو مجھے ڈرامہ ہی لگتی ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ امریکہ خفیہ طور پر جدید سے جدید اور ایڈوانس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اوپر محنت کر رہا ہے خفیہ طور پر، تاکہ آنے والے وقت میں جب کبھی بھی اس طریقے کا کوئی معاملہ پیش آئے، جنگی حالات پیش آئے،
دجالی اعتبار سے، تو امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے میدان کے اندر اترے۔ دوستوں، یہ بات حقیقت ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل کتنا بھی طاقتور کیوں نہ بن کر کے آئے، باطل کو انشاءاللہ شکست ہونی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر یہ اصول بیان کیا ہے کہ جو شخص محنت کرے گا اسی کو اس محنت کا پھل بھی ملے گا، من جدہ وجدہ۔ یہی وجہ ہے کہ باطل ہونے کے باوجود دنیاوی اسباب اختیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرتا ہے، اور ہم لوگ صرف اور صرف اپنے ایمان پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، خود دیکھ لیں گے، ہم تو ان کے پیچھے ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ دوستوں، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو عصری تعلیم دیں، ایجوکیشن کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، معاملات کے اندر، پولیٹکس کے اندر، ہر چیز کے اندر اپنے بچوں کو آگے سے آگے لے کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔